الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام الدعاء مخ العبادہ. عزیز طلبہ، آپ 12th سے ہیں اور آپ کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے وہ الدرس التاسع عشر ہے، یعنی 29واں سبق الدرس التاسع عشر. اور اس میں جو عنوان دیا گیا ہے آپ کی کتاب میں وہ الدعا ہے. تو اسی لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دے دوں گا، تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. تو ایک جگہ یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں ہر دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بندوں کے قریب اتنا ہوں کہ ان کی شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب. شاہ رگ انسان کے جسم کے اندر ہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں جو مجھے مانگتا ہے. تو الدعا یعنی پریئر. تو ہر زبان میں دعا سے ہی بعض نصابی کتب کو شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس عربی کتاب کے اندر الدعا جو ہے نظم کا حصہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام روئے زمین بلکہ تمام عالمین کے لیے ہدایت کی جو کتاب بھیجی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کو بھی دعا کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ وہ پوری صورت دعا پر ہی اور اللہ کی صفات پر ہی مشتمل ہے. تو یہاں بھی ایک طرف ہیں اللہ کی صفات اور دوسری طرف ہیں اپنے حاجات. بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ضرورت میں ہوں، ہمیں کوئی حاجت پڑ رہی ہو، تو ہم اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے وجود کو ٹٹولتے ہیں. اگر اس میں نہیں ہوتی ہے اپنی ذات میں اس حاجت کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ حاجت ہماری ذات سے ہمیں پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے نزدیک والوں سے اس حاجت کا حل چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک بھکاری ہو تو اس کے پاس ناداری کی وجہ سے اس کے پاس نہ روپیہ ہوتا ہے، نہ مال و دولت ہوتا ہے، بلکہ مگر ضرورتیں ہوتی ہے. تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اب اگر اس کی پکار، اس کا مانگنے کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ پرتاثیر ہو تو بخیل سے بخیل آدمی بھی اس سے کچھ نہ کچھ دینا ہی چاہتا ہے. تو اس دعا کا مقصد یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں مؤثر طریقے سے اللہ سے مانگنا آ جائے. اور اللہ کے پاس ہر کچھ موجود ہے. دنیا کے جتنے بھی سخی ہیں وہ سب سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اپنے حاجات کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں دست دعا ہو کے، جیسے یہاں عربی کے اندر یہ 5 شعر ہیں، شاعر نے ان کو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کہا ہے، تو ہم
بھی ایسے ہی سوز و گداز کے ذریعے پرتاثیر الفاظ کے اندر، رکت بری آواز کے اندر انکساری کے ساتھ اللہ سے یہ مانگیں، یا الہی یا الہی یا مجیب الدعوات، اے میرے معبود، اے میرے معبود، یعنی اے وہ ذات جس کی مجھے عبادت کرنی چاہیے، جو عبادت کے لائق ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا معبود ہے، میرا پالنے والا ہے، یا مجیب دعوات، اور جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اجعل اليوم سعیدا وکثیر البرکات، آج کا دن میرے لیے سعادت مندی اور بہت ساری برکات کا دن بنا دے، جس میں بہت ساری برکات نازل ہوں، ایسا دن میرے لیے بنائے۔ یعنی یہ جو آج کا دن میں گزارنے جا رہا ہوں، اے میرے معبود، اس دن کو میرے لیے سعادت مندی کا، نیک بختی کا دن بنا، کہ میں آج کے دن نیک بخت ثابت ہو جاؤں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور اس میں میرے لیے پھر بہت ساری برکات کا نزول فرما۔ یہ دن میرا ایسا بنا دے کہ اس کے اندر میرے اوپر برکات کا نزول بے شمار انداز میں ہو جائے۔ وَأَمْلَأُ الصَّدْرَ وَانشَرَحَ وَفَمِّي بِالْبَاسِمَاتِ، اور میرا یہ سینہ جو ہے اسے کشادگی عطا فرما، اور میرے منہ کو مسکراہٹوں سے بھر دے۔ سینے کا کشادہ ہونا یہ ہے کہ شرح صدر، جس سے کشمیری میں بھی کہتے ہیں، کہ اس کا سینہ وسیع ہو، قوت برداشت اس میں زیادہ ہو، اس کے علم میں اضافہ ہو، اس سے دنیا کی چھپے ہوئے امراض جو ہیں، جو رموز ہیں، مختلف قسم کے رموز جو ہیں، وہ اس پہ کھل جائے۔ علمی صلاحیت اور استعداد کا بڑھنا، بصیرت کا بڑھنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور پھر جب میرا سینہ کشادہ ہو جائے، پھر میرے منہ کو، میرے چہرے کو مسکراہٹوں سے بھر دے، یعنی ایسے حالات پیدا کر دے جو خوشیوں بھرے حالات ہوں، جو خوشگوار حالات ہوں، اور خوشگوار حالات کے اندر مسکراہٹ انسان کے چہرے پہ آ ہی جاتی ہے، اس لیے حالات کو درست فرما کے مسکراہٹوں کا سامان فراہم کر دے۔ وَأَعِنِّي فِي دُرُوسِي وَأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ، اور لگا دے مجھے، آئینی مدد کر دے میری، فی دروسی، میرے اسباق میں، میری پڑھائی میں مجھے مدد فرما، وَأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ، اور دیگر کاموں میں بھی میری مدد فرما، میری پڑھائی میں، اور جو کہ میرے فرائض ہیں دوسری، پڑھائی بھی ایک فرض ہے، اور والدین کے حقوق بھی فرائض ہیں، اپنی ذات کے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان میں، ان ہر تمام حالت کے اندر، ان تمام شعبات کے اندر، ان تمام پہلوؤں میں میری مدد فرما، یعنی پڑھائی میں بھی مدد فرما، اور واجبات کی ادائیگی میں بھی میری مدد فرما۔ وَانْہَرْ عَقْلِي وَقَلْبِي، اور روشن کر دے میری عقل کو اور میرے دل کو، بالعلوم النافعات، علم نافع سے۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا
کہ اے صحابہ علم نافع مانگا کرو اللہ سے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کیا ہے چیز ہے؟ تو فرمایا وہ علم جو انسان کو عمل کے لیے کھڑا کر دے. اور علم نافع وہ ہے جو دین کا علم ہے، جو صرف دنیائی علم نہیں ہے بلکہ دینی علم ہے. وہ علم جو عمل کے لیے انسان کو کھڑا کر دے، دنیائی و دینی ہر معاملے میں وہ علم حاصل ہو جو انسان کو عمل کے لیے کھڑا کر دے. تو کیا فرمایا؟ وَنْحَرْ عَقْلِي وَقَلْبِي بِالْعُلُومِ النَّافِعَاتِ، اور مجھے ایسے علم عطا فرما جو نفع بخش ہوں، میری عقل کو روشن کر دے، میرے دل کو روشن کر دے. نفع بخش علوم کے ذریعے. علوم روشنی ہے دلوں کی اور عقل کی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا بنیادی مقصد جو ہے کہ وہ ہماری عقل کو روشن ایسے کر دے کہ اس میں کلیئر تھنکنگ پیدا کرے. کلیئر تھنکنگ، انسان کے اندر کلیئر سوچ، صحیح سوچ پیدا کرے. تو یہ علم نافع ہے، صحیح سوچ پیدا کرنا. صحیح سوچ کیا ہے؟ لیو اینڈ لیٹ لیو، زندہ رہو اور دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دو. جیسے کہتے ہیں جیو اور جینے دو. اپنا فرض سمجھو اور اپنی ذمہ داری سمجھو. اپنے حق کو بعد میں دوسرے نمبر پر رکھ دو اور پہلے نمبر پر فرض. ذمہ داری اور فرض کو پہلے نمبر پر، اور پھر حق جو ہے کہ مجھے یہ ہونا چاہیے. جیسے کہ میں کسی کو کے لیے فائدہ دینے والا شخص ہوں، مجھے یہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے کتنا فائدہ پہنچاتا ہے. اس کو فائدہ پہنچانا جو ہے میرا حق نہیں ہے بلکہ میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے. لیکن اس سے فائدہ لینا میرا حق ہے. لینے کا کم سوچو، دینے کا زیادہ سوچو. تو جب آپ نونحال دینے پر زیادہ آ جائیں، لینے پہ کی کم فکر کریں، تو سماج آپ کو عزت بھی دے گا، سماج آپ کی قدر بھی کرے گا، تو اللہ بھی آپ کی قدر کرے گا. تو ہم سب کو اچھے اخلاق، اچھے طور طریقے اور صحیح علوم حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہل اور آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.